وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. محترم سامعین، کل ہم لوگوں نے سیرت کے تعلق سے یہ باتیں سنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے خاندان والے شعب ابی طالب میں 3 سال تک بند رہے، اور وہاں پر صرف بند نہیں رہے بلکہ کھانے پینے اور اس طرح سے دیگر چیزوں میں بہت زیادہ دقت پیش آئی، پریشانی ہوئی. اور 3 سال تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی خاندان وہاں پر جب قید رکھے، جو کہ قریش نے عہد و پیمان کیا تھا اور ایک لیٹر لکھ کر کے خانہ کعبہ میں لٹکا دیا تھا. اب آج ہم لوگ یہ جانیں گے کہ یہ لیٹر کس طرح سے پھاڑا گیا اور ختم کیا گیا. دیکھیے، جب اس لیٹر کو لکھ رہے تھے تو قریش کے لوگ سارے کے سارے جمع تھے اور وہ لوگ آپس میں مشورہ کر کے لکھ رہے تھے، لیکن ان میں سے کچھ لوگ ایسے تھے جو راضی تھے اس لیٹر کو لکھنے پر، اور کچھ لوگ ایسے تھے جو ناراض تھے، یعنی راضی نہیں تھے کہ اس طرح کے عہد و پیمان نہیں ہونا چاہیے کہ کھانے پینے اور ان کے ساتھ ساتھ جو بات چیت کرنے، شادی بیاہ کرنے، یعنی ساری چیزوں سے بائیکاٹ کر دیا جائے، ایسا عہد و پیمان نہیں ہونا چاہیے. تو کچھ لوگ ناراض تھے، اس سے راضی نہیں تھے. یہی وہ لوگ ہیں جو اس عہد و پیمان کو توڑنے اور اس لیٹر کو پھاڑنے کا ذریعہ بنا. ان میں سے اس سلسلے کو کس طرح سے شروع کیا گیا، 5 لوگ سر فہرست ہیں جن کی وجہ سے یہ بہت بڑا کام ہوا. اور یہ کوئی چھوٹا موٹا کام نہیں تھا. قریش کے لوگ اور اس میں پیش ابو جہل تھا جو کہ یہ سارے مشورے کو دے رہا تھا. تو اس چیز کو پھاڑنا اور اس عہد و پیمان کو توڑنا کوئی آسان کام نہیں تھا. اس کے لیے ذرا دیکھیے کہ کس طرح سے پلاننگ ہوئی اور اس کے بعد اللہ رب العالمین کی مدد بھی آئی. اس کے لیے 5 لوگ تیار ہوئے. کیسے تیار ہوئے؟ سب سے پہلے ایک شخص تیار ہوتا ہے ہشام بن عمرو. یہ شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے خاندان والے کو جب شعب ابی طالب میں بند تھے تو وہاں پر چپ کے کھانا وغیرہ پہنچایا کرتے تھے. تو انہوں نے سب سے پہلے بیڑا یہ اٹھایا کہ کیوں نہ ایسا ہو کہ اس عہد و پیمان کو کسی نہ کسی طرح سے توڑا جائے، اس لیٹر کو پھاڑا جائے. اس کے لیے یہ سب سے پہلے زہیر کے پاس جاتے ہیں، زہیر بن ابی امیہ کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دیکھیے، ہم اور آپ اچھے سے کھا پی رہے ہیں اور سکون کی زندگی گزار رہے ہیں، جبکہ بنو ہاشم، بنو مطلب اس طرح کی پریشانی میں، کھانے پینے کی پریشانی ہے انہیں، تو کیا تم کو اچھا لگتا ہے؟ تو کہا کہ نہیں، اچھا تو نہیں لگتا ہے، لیکن تنہا اکیلا کریں تو کیا کریں، اس کو کیسے ختم کیا جائے؟ کہا کہ تم اکیلا نہیں ہو. کہا میرے ساتھ کون ہے؟ کہا کہ میں ہوں. انہوں نے کہا کہ میں ہوں. کہا کہ تیسرے آدمی کی تلاش کریے. 2 آدمی تو ہو گئے، تیسرے آدمی کی تلاش کیا جائے. تیسرے آدمی کے لیے یہ لوگ گئے مطعم بن عدی کے پاس. مطعم بن عدی ایک شخص ہیں، ان کے پاس گئے اور کہا کہ آپ جانتے ہیں کہ کس طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور بنو ہاشم، بنو مطلب وہاں پر بن گئے اور کتنی پریشانی ہو رہی ہے. کہا کہ سب کچھ تو جان رہے ہیں، لیکن چونکہ قریش کے بڑے بڑے لوگوں نے مل کر کے یہ عہد و پیمان کیا ہے اور یہ لیٹر لکھا ہے اور خانہ کعبہ میں لٹکایا ہے، تو کیا کر سکتے ہیں ہم اکیلے اس کو کیا کر سکتے ہیں؟ کہا کہ تم اکیلے نہیں ہو. کہا کہ کون ہے ہمارے ساتھ؟ کہا کہ ہم ہیں. کہا کہ تیسرا کون ہے؟ کہا کہ زہیر ہے. کہا کہ چوتھے کی تلاش کیجیے. دیکھیے کہ کسی بھی اہم کام کو اگر کرنا ہو تو پلاننگ اور اس کے ساتھ ساتھ ہمت چاہیے، اور ٹھوس اور مضبوط پلاننگ چاہیے. تب دیکھیے کہ بڑا سے بڑا کام کیسے ہو جاتا ہے. یہ عہد و پیمان کوئی آسان نہیں تھا. سب لوگ مل کر کے سارے لوگوں کا خاتمہ کرنے چاہ رہا تھا کہ ایک ایک کر کے تو اس طرح سے ظلم و ستم کر کے تو کچھ ہو نہیں رہا ہے، سارے لوگوں کو ایک ساتھ ختم کیا جائے. یہی پلاننگ کیا گیا تھا ان لوگوں کے درمیان میں.
تو اس عہد و پیمان کے لیے جب تیسرے آدمی مطعم بن عدی کے پاس آتے گئے تو وہ کہتے ہیں کہ دوسرے تو آپ ہیں لیکن تیسرے کون ہیں؟ تیسرے کا حوالہ زہیر بن امیہ کو دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ اچھا تو چوتھے کو تلاش کریے، چوتھے آدمی کون ہے؟ چوتھے آدمی کے لیے اسود کے پاس جاتے ہیں، وہ شخص تیار ہوتے ہیں، اسود کے پاس جاتے ہیں، وہ تیار ہوتے ہیں اور ان کے پاس بھی یہی باتیں کہتے ہیں، تو ان کو بھی جواب دیا جاتا ہے کہ ہم لوگ 4 آدمی تیار ہو گئے ہیں۔ اس کے بعد ابو البختری بن ہشام کے پاس جاتے ہیں، ان کے پاس بھی اس مسئلے کو رکھتے ہیں، تو کہتے ہیں کہ اکیلے کیا کریں گے؟ تو اس نے بھی کہا، اس سے بھی یہی کہا گیا کہ آپ اکیلے نہیں، 4 آپ کے ساتھ ہیں۔ اس طرح سے یہ 5 آدمی ہو گئے اور 5 آدمی نے راتوں رات مل کر کے پلاننگ کی، اور اس کے بعد صبح جب خانہ کعبہ میں قریش اور اسی طرح سے دیگر لوگوں کی محفلیں لگتی تھی، وہاں یہ لوگ جمع ہوئے اور ایک بات اٹھا دی، کہا کہ ہم لوگ کتنے اچھے سے کھا پی رہے ہیں۔ قریش کے سارے لوگ وہاں پر موجود تھے خانہ کعبہ میں، تو کہا کہ ہم لوگ اتنا اچھے سے کھا پی رہے ہیں اور سکون کی زندگی گزار رہے ہیں، اور دیکھیے بنو ہاشم کو، بنو مطلب کو کتنی پریشانی میں ہے۔ کہا کہ یہ ٹھیک نہیں لگتا ہے، یہ عہد و پیمان اچھا نہیں ہے۔ تو ابو جہل نے کہا، جو پیش رہتا تھا، ابو جہل نے کہا کہ تم غلط کہتے ہو۔ کہا کہ تم غلط کہتے ہو۔ 5 آدمی میں سے ایک اسود بن زمعہ نے کہا کہ نہیں، وہ غلط نہیں کہہ رہا، وہ ٹھیک کہہ رہا، وہ ٹھیک کہہ رہا ہے۔ کہتے ہیں کہ ہم اس عہد و پیمان کے وقت ناراض تھے اور راضی نہیں تھے، اور آج بھی ہم ناراض ہیں اور راضی نہیں ہیں، اسے ٹوٹنا چاہیے، یہ لیٹر پھٹنا چاہیے۔ اس کے بعد مطعم بن عدی نے بھی تصدیق کی، کہا کہ ہم بھی راضی نہیں تھے اور یہ ختم ہونا چاہیے۔ اس کے بعد ہشام نے کہا کہ ہم بھی راضی نہیں تھے، یہ ختم ہونا چاہیے۔ ابو جہل بہت ہوشیار تھا، ابو جہل بہت چالاک تھا، انہوں نے کہا کہ ہو نہ ہو یہ پہلے سے پلاننگ، کہا کہ ہو نہ ہو ان لوگوں کی یہ پہلے سے پلاننگ ہے، ورنہ اس طرح سے باتوں بات میں کیسے ملاتے ہیں؟ کہا کہ یہ پہلے سے پلاننگ ہے۔ اتنے میں کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب وہاں پر موجود تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے چچا شیب ابی طالب میں بند تو تھے، لیکن کسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا خانہ کعبہ میں وہیں پر ایک کنارے میں بیٹھے ہوئے تھے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے یہ خبر دے دی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیڑے کو بھیج کر کے جو عہد و پیمان اس لیٹر میں لکھا گیا تھا، جو باتیں لکھی گئی تھی کہ شادی بیاہ، بات چیت، ملنا جلنا اور ان سے بات چیت کرنا سب کچھ بند کر دو، ان ساری چیزوں کو اس کیڑے نے کھا گئے تھے، وہ کیڑے ختم کر چکے تھے اس لیٹر سے۔ تو ابو طالب آیا اور کہا کہ دیکھو میرے بھتیجے نے یہ کہا کہ اللہ رب العالمین نے انہیں بتایا کہ اس لیٹر میں جو یہ ساری چیزیں لکھی ہوئی تھی اس کو کیڑے کھا چکے ہیں، اور جو اللہ رب العالمین کا نام ہے وہ صرف باقی ہے۔ تو ابو طالب نے کہا کہ اگر میرے بھتیجے کی یہ بات صحیح ہے تو پھر میں اپنے دعوے میں صحیح ہوں گا، لیکن اگر میرے بھتیجے کی یہ بات صحیح نہیں ہوگی تو میں اپنے دعوے میں جھوٹا ہوں گا اور میں ان کا ساتھ چھوڑ دوں گا، پھر تم لوگ جو کرنا چاہو گے کر لینا۔ تو یقیناً اسے دیکھا گیا کہ آخر ہے کہ نہیں، اس طرح کی بات جو کر رہا ہے تو صحیح ہے کہ نہیں۔ ابو جہل نے کہا کہ تم درست بات کہتے ہو، تم درست بات کہتے ہو، صلح والی بات کہتے ہو۔ پھر ایک شخص اٹھے، انہی 5 میں سے، یہی لوگ جوش و جذبہ والے تھے، انہی 5 میں سے ایک شخص اٹھا اور ان کو نکالنے کے لیے گیا، تو دیکھا کہ بسمک اللہم، اس کو اور اسی طرح سے جو اللہ رب العالمین کے نام تھے، اللہ رب العالمین کا جہاں جہاں ذکر تھا وہی چیزیں موجود تھی، باقی ساری چیزیں جو ہے ختم ہو چکی تھیں۔ تو لوگوں نے دیکھا کہ اتنی بڑی نشانی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی اتنی بڑی نشانی ہے، لیکن اس کو دیکھنے کے باوجود بھی چونکہ ان کے دلوں میں تالے لگ چکے تھے تو ماننے والے نہیں تھے اور قبول کرنے والے نہیں تھے، پھر بھی وہی رویہ ان لوگوں کا تھا۔ اب آئیے کہ شیب ابی طالب سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے چچا اور آپ کے خاندان والے جو نکل کر کے آئے تھے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا چونکہ بہت عمر کے ہو چکے تھے، 80 پار کر چکے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ان حوادثات کی وجہ سے اور آپ کے بارے میں سوچ کر کے آپ کی حفاظت کے لیے، آپ کی مدد کے لیے، ان سارے ٹینشن کو لے کر کے آپ کی کمر ٹوٹ چکی تھی، اور آپ اسی وجہ سے اس شیب ابی طالب سے نکلنے کے بعد چند ہی مہینوں کے بعد بیمار ہو گئے اور بہت سخت بیمار ہو گئے۔ تو یہاں پر بھی قریش کے مشرکین کے لوگوں نے نہیں چھوڑا، یہاں بھی مشرکین کے لوگ جس طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے رہتے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے پاس یہ مشرکین آتے رہتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے بات لے کر کے، ابھی بھی آئے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا اس طرح شدید بیمار ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے آپ کے چچا کے پاس پھر سے یہ لوگ آخری مرتبہ آتے ہیں. اس لیے آتے ہیں کہتے کہ چلو محمد کے تعلق سے صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے کچھ باتیں رکھیں، ورنہ اگر بعد میں ہم نے محمد پر کچھ حملہ کیا، کچھ کر دیا تو عرب کے لوگ ہم کو طعنہ دیں گے کہ جب تک ان کے چچا تھے تب تک کچھ نہیں کر سکے، اور جیسے ہی ان کے چچا چل گئے اس دنیا سے چل بسے، اب دیکھو یہ لوگ اپنے زور آور دکھا رہے ہیں، اپنی طاقت کو دکھا رہے ہیں. کہا کہ نہیں، اس سے بہتر ہے کہ ان کے زندہ رہتے رہتے ان تک پہنچیے. قریش کے لوگ، اس میں سے ابو جہل، عتبہ، شیبہ اور قریش کے بڑے بڑے سردار 25 لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے پاس جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ آپ کا مقام، آپ کا رتبہ بہت بڑا ہے، اور آپ جن ایام سے گزر رہے ہیں ہم لوگوں کو ایسا لگتا ہے کہ آپ کے آخری ایام ہیں، اس زندگی کے آخری ایام ہیں، آخری دن ہیں. اسی لیے آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ آپ کے بھتیجے جس چیز کو لے کر کے آئے ہیں وہ ٹھیک نہیں ہے. کہا کہ آپ کے بھتیجے کے تعلق سے ہم یہ باتیں کرنا چاہتے ہیں کہ ہمیں اپنے دین پر چھوڑ دے اور وہ اپنے دین پر رہیں. دیکھیں مشرکین اب یہاں تک آ گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہنے پر مجبور ہو گیا کہ اب ہمیں اپنے دین پر چھوڑ دیں، یعنی اس دعوت کو چھوڑ دیں یہیں پر، چونکہ عرب میں آپ کی دعوت پھیل چکی تھی. تو مشرکین کہنے لگا کہ ہمیں اپنے دین پر چھوڑ دیں اور وہ بھی اپنے دین پر رہیں، ہمیں اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا نے کہا کہ اپنے بھتیجے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کو کہا گیا کہ اپنے بھتیجے کو بلائیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، کہا کہ بھتیجے یہ لوگ اس طرح کی بات کرنے کے لیے آئے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذرا جواب سنیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو کہا کہ بس ایک بات تم لوگوں کو کہتا ہوں، اگر اس بات کو مان لو گے تو تم عرب کے بادشاہ بھی بن جاؤ گے اور عجم کے لوگ تمام کے تمام لوگ تمہارے انڈر میں آ جائیں. قریش کے لوگوں نے سنا کہ ایک بات اور ہم بادشاہ بھی بن جائیں گے اور عجم کے جتنے، عرب کے علاوہ جتنے بھی کنٹری ہیں اور ملک ہیں سارے ہمارے انڈر میں آ جائیں گے. ابو جہل نے کہا کہ ایک بات کا ایسی 10 باتیں کہو گے تو 10 بات ماننے کے لیے تیار ہیں، لیکن ان کو تو معلوم نہیں تھا کہ کیا بات کہنے والے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کہو لا الہ الا اللہ، کہو لا الہ الا اللہ. ابو جہل اپنے دونوں ہاتھوں سے تالی بجانے لگا اور یہیں سے مڑ کر کے چلا گیا اور اپنے تمام لوگوں کو کہا کہ چلو اپنے دین پر ڈٹے رہو، یہ سمجھنے والے نہیں ہیں. اس کے بعد اللہ رب العالمین نے قرآن کی کچھ آیتیں نازل کی. آگے انشاءاللہ ہم لوگ جانیں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا یہ جو بیمار ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کی وفات کب ہوتی ہے. اسی طرح سے اس کے ساتھ ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک اور غم پہنچتی ہے جو بہت ہی زیادہ غمگین، جس کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رہے، جسے غم کا سال کہا جاتا ہے. اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں رب العزت ہم تمام لوگوں کو اسی طرح سے تمام تر کوششوں کے باوجود ہم تمام لوگوں کو دین کی دعوت دینے، دین کو پھیلانے، دین کی باتیں دوسروں تک پہنچانے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.